اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں کہ قیامت والے دن بندے سے سب سے پہلے جو حساب و کتاب ہوگا وہ نماز کے بارے میں۔ کس کا حساب و کتاب ہوگا؟ نماز کا ہوگا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ سب سے پہلے حساب کس کا ہونا ہے؟ نماز کا۔ فرمایا فَإِن صَلُحَتْ، اگر نماز پوری ہے، نماز اس نے پڑھی ہے پابندی کے ساتھ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنجَحَ، تو وہ کامیاب و کامران۔ لیکن وَإِن فَسَدَتْ، اگر نماز کے اندر کوتاہی ہے، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، وہ تو خائب و خاسر ہو گئے، وہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ اب آگے حساب و کتاب شروع ہو جانا۔ پہلا سوال ہے، پہلے سوال کے اندر کامیابی ہے تو اگلے حساب و کتاب کے اندر رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسانی پیدا فرما دے گا۔ اور پہلا سوال نماز کا ہے، جس کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے۔ ہم نمازیں یعنی حالانکہ وہ فرض ہے، انسان کو چاہیے کیا، یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نہ صرف فرض کے اندر پابندی کرے بلکہ نوافل کو بھی ساتھ پڑھے۔ کہ اگر فرائض میں کمی ہوگی، حدیث ہے اسی کے اگلے الفاظ ہیں کہ اگر فرائض میں کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرمائے گا، حدیث کے الفاظ ہیں اگلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ انْتَقَدَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، کہ اگر اس کے فرض میں کمی ہو گئی تو رب فرمائے گا انظروا هل لعبدی من تطوع، کیا میرے بندے کے جو اعمال ہیں اس کے اندر کوئی نوافل موجود ہے، تو ان نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کو پورا کرتا ہے۔ یہ بھی رب کا فضل ہے کہ نہیں؟ فرض ہے پورا کس سے کیا جا رہا ہے؟ نوافل سے کیا جا رہا ہے۔ یہ بھی اس رب کا فضل ہی ہے، اس کا کرم ہی ہے کہ وہ رب تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے بندے کے اعمال میں دیکھو کیا نوافل موجود ہے، اگر نوافل موجود ہے تو فرائض کے ضمن میں اس کو بھی پورا کر دو، فرائض اس نوافل کے ذریعے سے پورا کر دو۔ فرمایا ثم یکون سائر عملہ علی ذلک، اس کے بعد اسی طرح باقی اعمال کا حساب و کتاب۔ تو پہلا سوال نماز کا ہے، تو ہم فرض میں بہت تاخیر کرتے ہیں، ہم فرض یعنی نماز کو پڑھنے، نماز کی ادائیگی کے اندر بھی سستی کرتے ہیں۔ وہ نماز کہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث بھری پڑی ہے، جس کے فضائل اور اہمیت کے حوالے سے۔ فرمائیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، ایک نماز پڑھنا شروع کر دینا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، اگر تمہاری نمازیں صحیح ہیں تو تمہیں نماز روکے گی، تم برائی اور بے حیائی کی طرف نہ جاؤ۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو انسان اگر پابندی سے نماز پڑھنا شروع کر دے، 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کرنا شروع کر دے، تو یہی نماز برائی اور برائی بے حیائی سے بچاتی ہے۔ اور انسان جتنے گناہ کرتا ہے، ایک تو نا رب تعالیٰ اپنے فضل سے فرمائے گا، اللہ نے نمازوں کے اندر اتنی طاقت رکھی ہوئی ہے، ایک نماز دوسری نماز کے درمیان کے گناہ کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں 5 وقت غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازوں کی مثال بھی ایسے ہی ہے، اگر کوئی بندہ پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے تو رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے۔ جس طرح جسم پر میل 5 وقت نہانے سے نہیں رہتی، 5 وقت کی نماز پڑھنے سے رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس کے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ہاں کبائر کیے ہیں تو وہ توبہ کے ذریعے سے رب تعالیٰ معاف فرماتا ہے۔ اور نہ صرف یہ حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نماز دوسری نماز کے درمیانی گناہ کا کفارہ ہے۔ فجر کے بعد زور پڑھو تو فجر اور زور کے درمیان جتنے انسان سے گناہ ہوئے رب تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے۔ اثر پڑھو، زور اور اثر کے درمیان جتنے گناہ ہوئے انسان ان کو اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ مغرب پڑھو تو اثر مغرب کے درمیان جتنے گناہ ہوئے رب تعالیٰ کفارہ کے طور پر معاف فرما دیتا ہے۔ عشاء پڑھو تو مغرب اور عشاء کے درمیان جتنے گناہ ہوئے، اور فجر پڑھو تو عشاء اور فجر کے درمیان جتنے گناہ صغیرہ ہوئے رب تعالیٰ ان تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ میرے رب کا فضل ہے، رب تعالیٰ کا کرم ہے۔ انسان اس کی فضل اور اس کی رحمت تو ہر وقت ٹھاٹھے مارتی رہتی ہے، یہ انسان ہی ہے جو غافل ہے اور رب تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف نہیں ہے۔